ने फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, तुम घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। तो फरमाते हैं मेरा सारा खौफ खत्म हो गया, मुझे बिल्कुल इत्मीनान सुकून हो गया। अब हमें इससे क्या सबक मिलता है कि बंदे पर जितने मर्जी मुश्किल हालात आ जाए ना, तो बंदे का पक्का यकीन होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। जब ये पक्का यकीन होगा ना, तो कहते हैं कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। देखा अल्लाह पाक उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है जन्नत। अब यहाँ क्या है, दुनिया जहान की खबर होती है, अगर नहीं होती तो वालिदैन की नहीं होती खबर। जो बहुत परेशानी है आजकल। जो पहले देखें सीधे हाथ की तरफ देखें, सब बाहर ये है जामिया उम्मुल कुरा, जिसे मक्का यूनिवर्सिटी कहा जाता है। जो कुर्बानियों का सदका जो हम तक दीन इस्लाम पहुंच जाएगी। यहाँ पर वो हाजी इधर आके रहते हैं जो गवर्नमेंट के शाही मेहमान होते हैं। जो ना वो सऊदी गवर्नमेंट के जो खास मेहमान होते हैं, तो यहाँ अरफात में जो हज पे आके रहते हैं ना, तो वो इस जगह पे रहते हैं जो आपके लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं। ये सीधे हाथ की तरफ भी देखते जाए, माशाल्लाह सार अरफात के मैदान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ज़ियारत मैदान अरफात की, तो आपके लिए ना एक खुशखबरी है, बोले सुभान अल्लाह। कि अमूमन जो बसों पे ज़ियारतें करवाते हैं ना, वो सब मस्जिद नमरा के करीब नहीं लेकर आते हैं। जो है ना, तो ये अपने ग्रुप लीडर साहब, इनकी भी ख्वाहिश थी और मैंने स्पेशली यहाँ आके भी इसलिए बैठा हूँ ड्राइवर साहब को बताने के लिए। तो आपको इंशाल्लाह मस्जिद नमरा के करीब से ज़ियारत करवाएंगे इंशाल्लाह। जो है ना, ये देखें आप सब अपने सीधे हाथ की तरफ देखें, ये है मस्जिद नमरा जहाँ हज का खुतबा दिया जाता है। इस मस्जिद के 3 गुंबद हैं, 6 मीनार हैं इसके, और इसके 64 दरवाजे हैं, 64 गेट हैं इस मस्जिद के। और इस मस्जिद में एक ही वक्त में तकरीबन 3.5 लाख नमाजी नमाज अदा कर। की जगह है, ठहरने की जगह है। 9 ज़िलहिज्जा को इहराम की हालत में हज का जो मखसूस टाइम होता है, उसके दौरान अगर कोई एक लम्हा भी यहाँ अरफात में गुजार लेगा, वो अल्लाह के फजल व करम से हाजी हो जाएगा। इसीलिए हज वाले इन सबको यहाँ पर आना ज़रूरी है। अगर खुदा ना ऐसा बीमार भी हो ना, हॉस्पिटल में भी हो, उसको भी लेकर आते हैं यहाँ पर। एम्बुलेंस पे लाएँ, हेलीकॉप्टर पे लेकर आएँ, सबको ज़रूर यहाँ पर लेकर आएँ। यहाँ आएंगे तो हज होगा, अगर नहीं आ सके उस साल हज नहीं हो सकता, फिर अगले साल ही होगा। हज के दूसरे जो अरकान हैं वो थोड़ा सा कमी बेशी हो भी जाए ना उसमें, तो वो अदा करने से, कफारा देने से हो जाते हैं। लेकिन ये वकूफ़े अरफा ये ऐसा रुकन हज का, अगर इसका टाइम गुजर गया फिर ये नहीं हो सकता, फिर अगले साल। बात समझ आ रही है जी। और यहाँ पर जब करीम के सामने सहाबा किराम को आयत करीमा बयान फरमाई जो अरफात में ही नाज़िल हुई थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। अल्लाह ताला फरमाता है आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है, और मैंने तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है, और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया है।
اور پھر نبی کریم علیہ السلام یہاں 4-5 گھنٹے تک اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے. ہم سے 4-5 منٹ مانگنا مشکل ہوتا ہے دعائیں. اب 4-5 گھنٹے. ابھی تو بڑے انتظامات ہیں نا یہاں پر, لیکن اس وقت تو انتظامات نہیں ہوتے تھے. ابھی تو یہ اوپر فوارے لگے ہوئے ہیں نا, یہ یہاں پر وہ کیا ہوتا ہے, باریک باریک پانی گرتا رہتا ہے تھوڑی سی گرمی کم کرنے کے لیے. تو لیکن اس وقت انتظام نہیں ہوتا جا سکتے. 4-5 گھنٹے تک اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے. جب 9 ذوالحجہ کے سورج غروب ہو گیا پھر آپ یہاں عرفات سے مزدلفہ تشریف لے گئے. اور اس میدان کے بارے میں آتا ہے کہ حشر کا میدان بھی ہوگا. اس کو ملک شام تک پھیلا دیا جائے گا, سیریا تک. قیامت کو ساری دنیا یہاں جمع ہوگی. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال دن کا, 50,000 سال کے ایک دن. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ. بندہ اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا, ماں باپ سے دور بھاگے گا, بیوی بچوں سے بھی دور. سنیے ذرا, اگر کوئی صلی اللہ کی نیک بندی ملکہ زبیدہ سے یہ پوچھتا اس نہر پر کتنا خرچہ ہے, کتنے پیسے لگے, تو وہ فرماتی تھی کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے جو ہے نا. کروڑ اور بول گئے, کسی کو نہیں بتایا. جب نہر مکمل ہو گئی تھی نا تو اس کی حساب والی فائلیں ملکہ زبیدہ کے پاس لے کر گئے. وہ دریائے دجلہ کے کنارے پر رہتی تھی, وہیں پر اس کا محل تھا. اس کو قرآن سننے کا بہت شوق ہوتا تھا. اس نے اور نکران واپس آ کے ایک رات یہاں مزدلفہ میں گزارتے ہیں. اور سنیے ذرا, آگے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک مسجد آ رہی ہے, اس کا نام ہے مسجد مشعر الحرام. حاجی صاحب میں بتا رہا ہوں, ایک منٹ ذرا. تو اس جگہ کا ذکر قرآن پاک کے دوسرے پارے میں ہے, فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. فرمایا جب عرفات سے واپس آؤ مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. ابھی سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں, مسجد مشعر الحرام. سارے بولیں سبحان اللہ. اس میں سال میں صرف 3 نمازیں پڑھائی جاتی ہیں, ایک رات کے لیے کھلی ہوتی ہے, باقی یہ بھی پورا سال مسجد بند رہتی ہے. حاجی جب 9 ذوالحجہ کو مغرب کے بعد عرفات سے واپس آتے ہیں تو مغرب عشاء کی نمازیں عشاء کے ٹائم ایک ساتھ ملا کے یہاں پڑھتے ہیں. رات یہاں کھلے اسمان تلے گزارتے ہیں مزدلفہ میں. ویسے مزدلفہ میں تو رات کھلے اسمان تلے گزارتے ہیں حاجی نا. ابھی سارے میری طرف توجہ کریں ذرا, مینا کے خیمے بھی آگے دکھاؤں گا آپ کو. ابھی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں بات توجہ سے سنیے ذرا. آگے جو جگہ آ رہی ہے اس کا نام ہے وادی محصر. وہاں اللہ کا عذاب آیا تھا. سارے بولے استغفر اللہ. ابرہا یمن کا عیسائی بادشاہ تھا. اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کے اندر ایک چرچ بنوایا. یمن کا جو کیپٹل سٹی ہے نا, جسے راجدھانی. آگے ہماری ایک بہت پیاری زیارت آ گئی ہے کہ آج تک ہم نے مقام ابراہیم کی زیارت کی ہے نا سب نے. کہاں پر ہے؟ مکہ شریف کے پاس ہے, ٹھیک ہے. تو آج انشاءاللہ ہم مقام اسماعیل کی زیارت. توجہ رکھیں پیچھے کی طرف, وہ سامنے دکھ رہا ہے. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے جو نا. اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے ہم اللہ کے حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں. یہاں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے سارے پابندی سے پڑھتے ہیں, نماز پڑھنی بھی چاہیے. کو نیک اعمال کی سعادت نصیب فرمائے. اور یہ آگے مسجد خیف آ رہی ہے. حدیث پاک صلی اللہ فی مسجد خیف 70 نبیًا وفی مسجد آئی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کے 70 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات مبارک دکھائی دے رہے ہیں نا. تو میں آپ کو پڑھاتا ہوں, میرے ساتھ مل کے انبیاء کرام بارگاہ میں سلام پیش کریں. پڑھے السلام علیکم وبرکاتہ. اور اسی طرف دیکھیں وہ سامنے 4 برج بنے ہیں, 4 پل بنے ہوئے ہیں. اوپر سفید رنگ کی چھتری نظر آ رہی ہے بڑی سی. اس کے نیچے کی جمرہ جس کو شیطان کہتے ہیں, جہاں کنکریاں مارتے ہیں. تھوڑا سا آگے جا کے دوسرا, اس کے بعد آگے تیسرا جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں. اس طرف جانے والے راستے صرف حج میں کھلے ہوتے ہیں. انشاءاللہ حج پہ آگے قریب سے کنکریاں ماریں گے, بھی دیکھیں گے بھی انشاءاللہ. ابھی آپ سب سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں, ماشاءاللہ مینا کے خیموں کا کتنا پیارا منظر دکھائی دے رہا ہے. سارے بولیں سبحان اللہ. یہ سارے خیمے ایئر کنڈیشن ہیں, ان کے اندر اے سی بھی لگے ہوئے, واٹر پروف ہیں, بارش کے پانی داخل نہیں ہوتا, فائر پروف ہے, ان کو آگ بھی نہیں لگتی نا. آپ نے سنا ہوگا سن 1997 میں 1997 میں یہاں مینا کے خیموں میں آگ لگی تھی. اس میں تقریباً 1200 حاجی شہید ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد جرمنی سے منگوا کر یہ ایسے خیمے لگائے گئے کہ جن خیموں کو آگ نہیں لگتی. دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی حج پہ آ کے خیموں میں خیر و عافیت سے رہنا نصیب فرمائے. تو یہ الحمدللہ ہماری کچھ زیارتیں جو ہم نے کی ہیں. تو مکہ مکرمہ کے چند ایک تبرکات, کچھ تحائف میرے پاس بھی ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کے بارے میں لے لیجئے گا. یہ کیا عصمت سرما, حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ
کہ حدیث پاک ہے ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ. تو دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائے. اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک مالا قبرستان. سلام پیش کریں. السلام علیکم یا اہل دیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون. اسأل اللہ لکم العافیہ. اللہ پاک ان نیک ہستیوں کے درجات بلند فرمائے. جو کچھ ہم نے پڑھا ان کو روحوں کو اصال کرتے اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ پاک ان نیک ہستیوں کے صدقے ہم سب مالا قبرستان. سلام پیش کریں. السلام علیکم یا اہل دیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون. اسأل اللہ لکم العافیہ. اللہ پاک ان نیک ہستیوں کے درجات بلند فرمائے. جو کچھ ہم نے پڑھا ان کو روحوں کو اصال کرتے اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ پاک ان نیک ہستیوں کے صدقے ہم سب دیکھیں. یہ ہے مسجد جن جہاں جنات نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اسلام قبول کیا تھا. جو اور ایک مسجد آپ کے بائیں جانب الٹے ہاتھ کی طرف ادھر بھی دیکھیں ذرا لیفٹ سائڈ پہ مسجد شجر. شجر عربی میں درخت کو کہتے ہیں. یہاں پر ایک درخت ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پہ وہ درخت اپنی جڑوں کو پھیڑ کے زمین کے سینے کو چیرتا ہوا نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو گیا تھا اور اس نے آپ پر درود و سلام پڑھا. آپ کی نبوت کی گواہی دی. اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو انک عبد اللہ ورسولہ.